آپ یہ منافقانہ چال چلنا بند کر دیجئے. آپ ویڈیو کے سامنے، کیمرے کے سامنے علماء کرام کو جھک کر کے سلام کرتے ہو، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہو، اور آپ کی مانسکتا یہ ہے کہ علماء کرام کے تعلق سے آپ کے اندر علماء کرام کے تعلق سے اتنا بغض ہو اور اتنا حسد بنا ہے کہ آپ یہ کہنے والے کہ مدارسوں کے اندر بیٹھ کر کے بم بنایا جا رہا ہے. ابھی وہ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، ابھی کورٹ کے اندر یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ وہ لوگ حقیقت میں مجرم تھے. مالیگاؤں کے اندر بھی بم بلاسٹ ہوا. یہاں کے مسلم تعلیم یافتہ ایجوکیشن. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. گزشتہ دنوں نو بھارت ٹائمز نیشنل نیوز چینل پر مجلس اتحاد المسلمین کے پروقتا پون راؤ نامی شخص نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے الفلاح یونیورسٹی اور اعظم خان کے متعلق جو تبصرہ کیا تھا، اس شخص نے حضرت کے بیان کو لے کر کے جو نیگیٹو باتیں نیشنل چینل کے اوپر کہی ہے، اس نے کہا کہ یہ حضرت کا بڑبولا پن ہے، یہ سیاسی مہرہ ہے، یہ بھی لفافے والے مولانا ہے. مزید اس نے کہا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ شخص ہے، مطلب یہ سیاسی طور پر بھیجے ہوئے شخص ہے. سب سے پہلی بات تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، پرزور الفاظ میں ہم اس کی نندا کرتے ہیں. حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب جنہیں امیر الہند کہا جاتا ہے، یہ اسیر مالٹا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کے جانشین اور ان کے صاحبزادے ہیں. آج یہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں، جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں. ایک ایسی شخصیت جو ہندوستان ہی نہیں عالم اسلام کے اندر جانی اور مانی جاتی ہے. ایک ایسی شخصیت جو ہندوستان کے سب سے بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور ایسے شخص کے تعلق سے مجلس اتحاد المسلمین کے پروقتا کا یہ نظریہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی لفافے والے مولانا ہے، اور یہ تربیت انہیں مجلس اتحاد المسلمین کے راشٹری ادھیکش سے ہی ملی ہے، کیونکہ انہوں نے مالیگاؤں کے اندر حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کے تعلق سے یہ کہا تھا کہ یہ لفافوں پر زندگی گزارنے والے ہیں. یہ مجلس اتحاد المسلمین کے لوگ ہمارے علماء کرام کو اس طریقہ سے کہیں گے، یہ لوگ جو بی جے پی سے سوٹ کیس لیتے ہیں، یہ ہمارے علماء کرام کو لفافے لینے والے کہیں گے. ان کی اتنی جرأت اور اتنی ہمت ان کی ہو گئی ہے، اور ہم خاموش بیٹھ کر کے ان کا تماشا دیکھیں گے. ہم ہرگز اسے برداشت نہیں کریں گے. ہمارے علماء کی شان کے اندر اگر گستاخی ہوگی، ہم اسے ہرگز برداشت نہیں کریں گے. اور ایک ایسا شخص جس کے خاندان کے تعلق سے، جن کا ایک اس ملک کے اوپر بہت بڑا ان کی قربانی ہے. ان کے والد محترم نے مالٹا کی جیل کے اندر کالے پانی کی سزا کاٹی ہے آزادی کے وقت کے اندر، اور آج ان کی اتنی بڑی علمی قربانی ہے کہ پورے عالم اسلام کے اندر یہ شخصیت اپنی صلاحیت کا لوہا منواتی ہے. اور ایسے شخص کے تعلق سے آپ ایسا کہیں گے، مالیگاؤں کی جمعیت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور مالیگاؤں کی جمعیت کے صدر مفتی اسماعیل قاسمی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا ہے، اور مولانا ارشد مدنی صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہے. مفتی اسماعیل قاسمی صاحب جو مالیگاؤں جمعیت مولانا ارشد مدنی روڈ کے صدر ہیں، اور انہی کی جمعیت کے راشٹری ادھیکش مولانا ارشد مدنی کے تعلق سے اگر مجلس اتحاد المسلمین کے لوگ ایسا کہیں گے، ہمارے علماء کرام کو لفافوں پر زندگی گزارنے والے بولیں گے. وہ شخص صرف یہاں پر نہیں رکا، اس نے مزید یہ کہا، اس نے جمعیت علماء کے تعلق سے بھی یہ بات کہی کہ 1919 سے لے کر کے آج تک کے اس ملک کے اندر اگر مسلمان پسماندہ ہے، مسلمان غریبی سطح کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا پورا سہرا جمعیت علماء کے سر بڑھتا ہے. اس نے کہا کہ یہ جماعت نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا. جمعیت علماء ایک ایسی جماعت ہے جس نے اس ملک کے اندر جب بھی اس ملک کے باشندگان کے اوپر بلا تفریق مذہب اور ملت اگر کوئی مصیبت آئی ہے، تو یہ جماعت کھڑے ہوئی ہے. یہ جمعیت علماء کے اکابرین اور اس کے علماء کرام کا اس ملک کی آزادی میں بھی بہت بڑا کردار اور بہت بڑا یوگدان ہے. ہندوستان کے جنہیں فادر آف نیشن کہا جاتا ہے، گاندھی جی کو جمعیت علماء نے ہی مہاتما گاندھی کا لقب دیا،
کسی نے کہا تھا دہلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے، اور ہنسا کا جو الزام لگاتے ہیں وہ سن لے، گاندھی کو مہاتما کا لقب جمعیت نے دیا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ آ کر کے اٹھ کر کے ہمارے علماء کرام کے تعلق سے کچھ بھی بولیں گے، انہیں لفافوں پر زندگی گزارنے والے بولیں گے۔ اس شخص نے مزید کہا مولانا ارشد مدنی کے تعلق سے کہ یہ سیکولر پارٹیوں کے حق میں صرف مسلمانوں سے دری بچھواتے ہیں، مطلب وہ خود مان رہے ہیں کہ ان کی پارٹی فرقہ پرست پارٹی ہے، جبکہ پورا ملک جانتا ہے، پورا ملک اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب ہو یا مولانا محمود مدنی صاحب ہو یا اس ملک کے کوئی بھی اکابر علماء کرام ہو، انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں سے کسی پارٹی کی حمایت کے اندر ووٹ کی اپیل نہیں کی ہے، تو دری بچھانے کی بہت دور کی بات ہے۔ ہاں انہوں نے مسلمانوں سے دری بچھوایا ہے لیکن نماز کے لیے دری بچھوایا ہے، انہوں نے مسلمانوں سے دری بچھوایا ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے دری بچھوایا ہے۔ ان لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ ہمارے علماء کرام کی شان کے اندر گستاخی کریں۔ ہم اس کی پرزور الفاظ کے اندر مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ انتظار کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ مالیگاؤں جمعیت علماء مدنی روڈ مولانا ارشد مدنی صاحب کی جمعیت اور مولانا ارشد مدنی صاحب کی جمعیت کے صدر جو مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے بھی ہیں اور انہی کی پارٹی کے پروقتا نے جمعیت کے تعلق سے اور مولانا ارشد مدنی صاحب کے تعلق سے جو گستاخانہ کلمات کہے ہیں، جمعیت علماء بھی اس کی مذمت کرے اور جمعیت علماء بھی اس کی مخالفت کرے۔ ہم بھی اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اس کی نندا کرتے ہیں اور اس کا نشید کرتے ہیں۔ آپ یہ منافقانہ چال چلنا بند کر دیجئے۔ آپ ویڈیو کے سامنے، کیمرے کے سامنے علماء کرام کو جھک کر کے سلام کرتے ہو، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہو، اور آپ کی مانسکتا یہ ہے کہ علماء کرام کے تعلق سے آپ کے اندر علماء کرام کے تعلق سے اتنا بغض ہو اور اتنا حسد بنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہو اور آپ کی پارٹی کے پروقتا نیشنل میڈیا کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ لفافوں پر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ آپ کے تعلق سے مدارس اور مسلمان اور علماء کرام اور ان کے مسلم ادارے آپ کی آنکھوں کے کنکر بنے ہوئے ہیں، آپ کو کھٹک رہے ہیں۔ آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ بی جے پی کی بی ٹیم ہے۔ آپ نے کل وہاں پر حیدرآباد کے اندر ہاکی گراؤنڈ موسیٰ ٹینک کا حیدرآباد کے اندر ایک نیشنل سیمینار تھا، وہ دا کنٹریبیوشن آف مسلم ان دا ڈیولپمنٹ اینڈ پروگریس آف انڈیا، ہندوستان کی تعمیر اور ترقی کے اندر مسلمانوں کا کردار، یہ عنوان کے نام سے وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے راشٹریہ پریزیڈنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو تعلیمی ادارے مسلمانوں نے قائم کیے ہیں، یہ تعلیمی اداروں کے اندر بیٹھ کر کے کچھ لوگ بم بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایک کمرہ نہیں بنا سکتے، ایک مدرسہ نہیں بنا سکتے، وہ لوگ امونیم نائٹریٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ اتنی بڑی ذمہ داری کے اوپر بیٹھا ہوا شخص کس طریقہ سے فرقہ پرستوں کی بولی بول سکتا ہے؟ کس طریقوں سے آپ نے یہ بیان دیا؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آج پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے تعلیمی ادارے، مدرسے فرقہ پرستوں کی نظر کے اندر کھٹک رہے ہیں۔ کتنے مدارس کو تالے لگ چکے ہیں، کتنے مدرسوں کے اندر بلڈوزر چلا دیا گیا ہے۔ آج علماء کرام حیران ہے اور آپ فرقہ پرست کی بولی بول رہے ہو۔ آپ کہہ رہے ہو کہ مدارسوں کے اندر بم بنایا جا رہا ہے، امونیم نائٹریٹ لے کر کے بیٹھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ طے کورٹ کریں گی کہ وہ لوگ حقیقت میں قصوروار ہیں یا نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ قصوروار ہوں گے، کورٹ کے اندر ثابت ہوگا، تو یہ ملک کے آئین اور سنویدھان کے حساب سے کورٹ انہیں سزا دیں گے۔ لیکن آپ کون ہوتے؟ آپ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ مدارسوں کے اندر بیٹھ کر کے بم بنایا جا رہا ہے؟ ابھی وہ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، ابھی کورٹ کے اندر یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ وہ لوگ حقیقت میں مجرم تھے۔ مالیگاؤں کے اندر بھی بم بلاسٹ ہوا، یہاں کے مسلم تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ نوجوان شہید ہوئے، ایجوکیٹڈ نوجوان گرفتار ہوئے، اور کئی سالوں کے بعد کورٹ نے انہیں باعزت بری کر دیا۔ میں بھی پاسبل کہ وہاں بھی ایسا ہو جائے، ہو سکتا۔ کورٹ کا فیصلہ آنے میں ابھی دیری ہے۔ آپ کے یہ غیر ذمہ دارانہ بیان سے پورے ملک کے دینی مدارس اور پورے ملک کے مسلم تعلیمی اداروں کو آپ نے مشکوک کر دیا، ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے۔
آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کہ مدارس کے اندر امن و سکون اور شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے، ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے، من چھوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، یہاں قرآن پاک کی ہوتی ہے ہر لمحہ تلاوت، ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت، کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے، من چھوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے۔